اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب لأن عنده يوجد مناسب سواه في صورة الحكم فلا يبقى الظن بإضافة الحكم إليه فلا يثبت الحكم به لأنه كان بناء على غلبة الظن وقد بطل ذلك بالفرق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ توجہ علماء کرام، قیاس کی بات چل رہی ہے. قیاس کو چلدے ہیں کتابیں پڑھانا ہی چھوڑ دیتا ہے جی. یہ جو ہے نا 3 قسمیں ہو گئی ہیں. ایک وہ علت ہے جو دوسری کتاب جو نے وضاحت کی تھی 4 نے تو کل آکھے نا بیان القسم ثالث وے کہ قرآن شریف سے، سنت شریف سے، حدیث شریف جو علت مستنبت ہے یہ ایک ہے. یہ دونوں مل کر ایک علتیں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن یہ ایک درجے میں ہے. دوسرا علت جو مستنبتہ ہے کس سے؟ اجماع سے، جو اجماعی حکم ہے اس سے جو علت نکالی ہے. تیسری اب یہ بن گئی کہ مجتہد نے علت نکالی ہے. کس نے؟ مجتہد نے علت. تیسری قسم بن گئی. تو توجہ کرو بلا تھی وے. پہلے تو ثابت کیتا ہے بھی مجتہد نو جدو علت کڈی ہے نا تے او اندے پورے طریقے دے مطابق ٹھیک ہے تے ہن عمل کرنا واجب ہے. کی ہے؟ عمل کرنا واجب ساریاں اتے. او جڑے مجتہد نہیں ہیں تو مسئلہ سنو. ہر قیاس ہر علت جڑی مستنبت ہے نا انہاں دی حکم بیان ہوئے نے. اے جڑا علت مستنبت ہوئے پلا ہوئے کندے نال رائے تے قیاس نال جڑی مجتہد نے کڈی ہے. حکم اس قیاس کا یعنی قیاس بالعلت مستنبطہ بالرائے والاجتہاد. حکم اس قیاس کا یہ ہے کہ یہ قیاس باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ. یہ قیاس باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ. اگر دوسرا مجتہد فرق مناسب نکال دے تو اس مجتہد کے لیے مولوی جی یہ قیاس باطل ہے. اور جڑا علت مان کے بیٹھا ہے ان دے نزدیک باطل نہیں. اور ورنہ تے واجب جنیاں علتاں شافیاں کڈیاں حنفیاں دا اعتراض ہے تے جنیاں حنفیاں کڈیاں شافیاں دا اعتراض ہے تے پھر سارے ختم ہو گئے. یہ نہیں جو مطلب باطل دا یعنی جو مجتہد اس علت کا فرق نکال دے مناسب بھئی یہ علت نہیں ہے اس حکم کی، یہ علت ہے. اب اس کے لیے یہ قیاس باطل ہے. وہ اس پر عمل کرے گا جو اس نے علت نکالی ہے اور اس کے ماننے والے اس پر عمل کریں گے. اس پہلے مجتہد کے ماننے والے اس پر عمل کریں گے. سمجھ آ گئی گل دی؟ باطل دا مطلب یہ نہیں بھی قیاس ہی ختم ہو گیا ہے. ورنہ حنفیاں شافیاں دے مالکیاں حنبلیاں دے جن مسئلے میں علتاں آپ کڈیاں تے اختلاف ہے. ربا دے مسئلے میں جنیاں علتاں نے سارے بزرگاں دے اختلاف ہے اپنا اپنا جی تے پھر کسی وچ بھی ربا نہیں ہون لگا جی سارے جو باطل ہو گئے جی. سمجھا جی. تو حکم اس قیاس کا یہ ہے کہ یہ قیاس باطل ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ فرق مناسب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فرق مناسب نکال دے یعنی وہ علت نکال دے دوسری. سمجھے نا جی؟ یا یہ بتایا کہ یہ علت ایسی ہے ہی نہیں کہ حکم کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکے جی. وجہ توجہ کرے جی. اس لیے کہ اے تسی ایک پاسے رکھو امام ابو حنیفہ تے ایک پاسے رکھو امام شافعی تاکہ گل تنوں سمجھ آوے. اس لیے کہ اس کے نزدیک یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یا شوافی نے جو علت نکالی تو حنفی کے نزدیک اس لیے کہ پایا گیا ہے مناسب اس کا سوا. جو ایک مجتہد نے علت نکالی ہے نا اس کے نزدیک اس کا سوا جو ہے وہ مناسب پایا گیا ہے. وہ کہتا ہے حکم کی علت یہ ہے
وہ کہتا ہے حکم کی علت یہ ہے پایا گیا مناسب سوا اس کا حکم کی صورت میں، کس کی صورت میں؟ حکم کی صورت حکم کی صورت میں ہوتا ہے علت مناسب ہے نہیں اے علت مناسب ہے، لہٰذا امتحان کرو وہ جو دوسرا مجتہد ہے جس کے نزدیک یہ علت مناسب نہیں ہے، پس نہ باقی رہا زن حکم کی اضافت کرنے کا اس وصف کی طرف، لہذا ان دے نزدیک مولوی جی ہن زن باقی نہیں، کیڑی شے والا زن کہ اس حکم کی نسبت اس علت کی طرف کرے، جو کہتا ہے یہ مناسب ہی نہیں، اس کے نزدیک یہ زن نہیں رہا کہ رہا نہیں رہا، پس نہ ثابت ہوگا حکم اس وصف کے ساتھ جیڑی ایس مجتہد نے کڈی ہے، کن دے نزدیک؟ دوجے دے نزدیک، اس لیے کہ حکم تھا مبنی غلبہ زن پر کہ کوئی نہیں بے غلبہ زن سی بھی حکم دی علت ہے یہ، تو جب غلبہ زن نہیں رہا وقد باطل ذالک تے غلبہ زن باطل ہو گیا بالفرق کے فرق کرنے کے ساتھ، لہذا اس مجتہد کے نزدیک اس علت کی وجہ سے حکم جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ اور پھر سمجھو گا میں کیوں یہ جو قیاس کی تیسری قسم ہے نا کہ علت نکالی کس کی؟ او منصوص علیہ کی، بے اے جڑا حکم لگا ہے ان دی علت کی ہے یہ مجتہد نے کڈی ہے، تے دوسرا مجتہد کہندا ہے جناب تساں جڑی علت کڈی ہے اس حکم دے مناسب نہیں، تے لہٰذا ایک قیاس ان دے نزدیک باطل ہو گیا، ایک قیاس باطل ہو گیا، اس لیے کہ غلبہ زن کی وجہ سے عمل واجب تھا، جب اس کے نزدیک وہ علت ہی نہیں رہی تو غلبہ زن ختم ہو گیا، جب غلبہ زن ختم ہو گیا تو عمل کا وجوب بھی ختم ہو گیا۔ اور سمجھی جے گل ساریاں دے نزدیک نہیں، اس مجتہد دے نزدیک بھی ہن اس سے عمل نہیں ہے جی، اے وجہ ہے کہ جڑی شافیاں علت کڈی جدو اسی نہیں مندے تے اسی اس سے عمل نہیں کردے، جڑی اسا علت کڈی شافی نہیں مندے تو اس سے عمل نہیں کرتے، لیکن ہر ایک امام دا جڑا منن والا اس تے عمل کردا ہے جی، کیونکہ انہاں دے نزدیک کوئی علت ہے جی۔ آخ جی کوئی شے ہوندی تے وہ منصوص علیہ کہ جس کی علت مجتہد نے نکالی ہے رائے اور اجتہاد کے ساتھ ہے، یہ باطل ہو جاتی ہے۔ اس علت پر جو قیاس کر کے مزید فرع میں حکم ثابت کیا ہے، منصوص علیہ دا وہ نص موجود ہے نام اے جن اگاں حکم پہنچایا بھی اے شے بھی انجیے، اصل بطلان ادھے جانا ہے، منصوص علیہ وال نہیں جانا، اس کا نص موجود ہے کو گواہ، تو یہ قیاس باطل ہو جاتا ہے۔ میرا نہ دیکھنا کہ یہ قیاس باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ، کیوں؟ دلیل یہ ہے کیونکہ اس کے نزدیک دوسرے مجتہد کے نزدیک پائی گئی ہے دوسری علت جو مناسب ہے اس حکم کے لیے، کس میں؟ صورت حکم کی صورت میں، لہٰذا وہ جو پہلی علت کی وجہ سے زن تھا کتاب الویخ وہ زن باقی نہ رہا، کیڑا زن کہ حکم کی اضافت اس علت کی طرف کرے، اس وصف کی طرف کرے، وہ زن تو باقی تھوڑا جس پاس ہو جائے یارو بندہ پیچھے بیٹھا اوکھا ہوتا ہے جی، کہ دیکھنا کہ پہلے زن یہ تھا کہ حکم کی نسبت کرنی ہے کدھر؟ اس جب کیس کی طرف کو جایا اس وصف کی طرف، اس ضمیر مذکر دیا تا علت دی بجائے وصف لفظ بار بار وصف لکھے ہے کہ نسبت کرنی تھی اس وصف کی طرف، تو جب وہ اس نے اس کو علت ہی نہیں مانا، اس کے مناسب دوسری علت مانی ہے، تو لہذا نہیں ثابت رہے گا حکم اس وصف کے ساتھ، سمجھیا؟ اس لیے کہ حکم کی بنا کس پر تھی؟ بے حکم دی علت ہے، بے غلبہ زاننے کی علت ہے بے، تو یہ تو باطل ہو گیا کہ یہ علت ہے ہی نہیں ہے، جب یہ باطل ہو گیا تو اب حکم کی نسبت اس علت کی طرف کرنا وہ تو بات ختم ہوگی، غلبہ زانی ختم ہوگی، کس کا؟ دوسرے مجتہد کا۔ دھیان کریں میں بلا بھی، اور حکم اس قیاس کا کیڑا؟ قیاس بالعلت مستنبطہ، حکم اس قیاس کا یہ ہے کہ باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ، بائیں طور کے نکالے علت دوسری، سنیا یا اولا کا غیر نکال دے گا کوئی جی،
اس لیے کہ اس لیے کہ اس کے نزدیک اس کے نزدیک پایا گیا ہے پایا گیا ہے مناسب مناسب سوا اس کے وہاں اس کے حکم کی صورت میں، کس میں؟ حکم کی صورت میں. بس نہ باقی رہا زن. نہ باقی رہا اور زن کیڑی شاید ہے؟ بے اضافت زن دے متعلق ہی نہ باقی رہا زن حکم کی نسبت کرنے کا، حکم کی نسبت کرنے کا اس وصف کی طرف. اس وصف کی طرف زن ختم ہو گیا جدوں علت ہی نہیں رہی ان دے نزدیک. پس نہ ثابت ہوگا حکم بس نہ ثابت ہوگا بھی حکم اس وصف کے ساتھ. اس وصف کے ساتھ کن دے نزدیک؟ دوسرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے حکم حکم تھا مبنی مبنی غلبہ زن پر. غلبہ غلبہ زن کی بس حکم دی علت آئے وصف آئے اور تحقیق اور تحقیق باطل ہو گیا ہے. باطل ہو گیا ہے. کون؟ غلبہ زن قد باطل ذالک. کس کس سبب سے؟ فرق کے سبب سے فرق کر دیتا ہے. علت ہے نہیں، علت ہے تو لہذا اب اس کے نزدیک یہ قیاس باطل ہو گیا. جی حکم اس قیاس کا یہ ہے کہ باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے نزدیک پایا گیا مناسب کے برابر ہے اس کے حکم کی صورت میں. بس نہ باقی رہا زن حکم کی نسبت کرنے وصف کی طرف. بس نہیں ثابت ہوگا حکم اس وصف کے ساتھ، اس لیے کہ تھا حکم مبنی غلبہ زن پر اور تحقیق باطل ہو گیا غلبہ زن فرق کے ساتھ. اور حکم اس قیاس کا یہ ہے کہ باطل ہو گیا فرق مناسب، باطل ہو جاتا ہے بلا ہوئے بلا ہوئے باطل ہو جاتا ہے فرق مناسب کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے نزدیک پایا گیا مناسب سوا اس کے حکم کی صورت میں. بسم اللہ. پس نہ باقی رہا زن حکم کی نسبت کا وصف کی طرف. پس نہ ثابت ہوگا حکم یعنی پس نہ باقی رہا زن حکم کی نسبت کرنے کا جو زن تھا بے نو چھڑ دیا. ہاں پس نہ ثابت ہوگا حکم اس وصف کے ساتھ، وجہ اس لیے کہ حکم تھا مبنی غلبہ زن پر اور تحقیق باطل ہو گیا غلبہ زن فراق کے ساتھ. فراق نہیں ہو پلا میں ہو فراق کی تو ٹھیک ہے تیرا. ہاں بشابہ اٹور وعلا على هذا كان العمل بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد وتعديله والنوع الثاني. صبر کر. یہ تین ہو گئے قیاس. علت مستنبت ہے کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے، یہ دونوں ایک ہے. یہ دونوں علت مستنبت ہے اجماع سے، اجماع میں بیان ہوئی. علت مستنبت ہوئی قیاس سے اجتہاد کے ساتھ. ان توجہ کریں جی. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، فیصلے قاضی کے فیصلے، وہ سنو ذرا. وہ بھی گواہوں نے جب گواہی دی، گواہوں کی گواہی پر فیصلہ ہو تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ گواہوں کی بھئی شاہد کا تزکیہ اور شاہد کی تعدیل. شاہد کا تزکیہ اور شاہد کی تعدیل. بھئی اے بندہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے ظاہری بھی شریعت دے مطابق ہے. ان دا تزکیہ اے ہوندا ہے کہ انہوں حضرت نو اتھے ہی رکھنا ہے. خفیہ محلے چ بندے بھیجنے نے، خاص کر کے اس محلے دے خطیب صاحب کو بندے بھیجنے نے. اے فلانا بندہ تہاڈا مقتدی ہے تے کیہو جہا ہے. تے او دور سی بھی کپڑیاں دے جوڑے دی وجہ تو نہیں آکھنا جی ماشاءاللہ یہ تو حاجی صاحب روزانہ سرکار کی زیارت کرتے ہیں جی. کن دی وجہ تو وہ سچ دا زمانہ سے سچ سچ کہنا جی یہ بندہ میں ان دے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہذا تزکیہ نہیں ہویا. محلے وچوں خفیہ نیک بندیاں دے ذریعے پچھانا ہے، وہ گواہی دین گے جی کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. اے وے ہوندا تزکیہ کی تزکیہ تے اوندا ظاہر ٹھیک ہے سارا. اے وے عادل ہونا. ایک انج فیصلہ ہوندا ہے. ایک یہ ہوندا ہے کہ او شریعت دے مطابق بندہ بالکل ٹھیک ہے، ان دے خلاف کوئی اج تک گل نہیں ہوئی. عدالت یہ ہوندی ان دے خلاف کوئی اج تک کیس کوئی شے نہیں آئی. سنیا مولوی جی ان دے خلاف اج تک کوئی ان دے خلاف کوئی گل نہیں ہوئی. تے تزکیہ ہوندا ہے کہ باقاعدہ محلے وچ بندیاں کول بندہ خفیہ بھیج کے تے تسلی کرانی. سمجھ گئے؟ اے وکھرے وکھرے جی. تزکیہ ہے کہ باقاعدہ ان دی صفائی چاہنی تے عدالت یہ بھی ان دے خلاف کوئی اج قسم دا کیس نہیں آیا.
سمجھ آئی ہے جی؟ پیچھے نے گواہی دیتی سی ان خلاف کوئی گل نہیں ہوئی، یہ عدالت ہے، باقاعدہ صفائی چاہنی ہے کہ تزکیہ کدے کدے انج کر کے فیصلہ کردا ہے قاضی، کدے کدے صرف عدالت فیصلہ کردا ہے چونکہ بندہ ٹھیک ان خلاف کوئی گل نہیں، سمجھ آئی ہے بھی اج تک ان خلاف، لہذا یہ عادل ہے جی۔ کدے کدے فیصلہ ہوندا ہے مستور الحال تے، کس تے؟ مستور الحال، کہ بندہ ویکھن وچ شریعت دے مطابق باقی دے معاملات دا کوئی پتہ نہیں، تے تین قسم دے گواہ ہو گئے، ایک مستور الحال کی مستور الحال، ایویں جڑا حدیث دے راوی نے اگر کسی نو انہاں دے بارے چ نہیں نہ ملیا بھی کون نے تو اتنے بھی کہندے نے کہ جناب یہ مستور ہے، کیا ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملا جی۔ ایک یہ وے کہ ان دی عدالت ویکھ کے تے فیصلہ کرنا، ایک یہ کہ عدالت تو بعد تزکیہ کر کے فیصلہ کرنا۔ ہن واپس آؤ دیسیا، وَعَلَىٰ هَٰذَا اس پر یعنی ما ذکرنا من الاقسام الثلاثہ والفرق بینہا، اس پر ہوگا عمل نو اول کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نو اول کے ساتھ، او ویکتلے اشیاء او نو اول او تعلیل منصوص بالقرآن والحدیث، ہوگا عمل بالنوع الاول بمنزل حکم کرنے کے شہادت کے ساتھ، شاہد کے تزکیہ کے بعد، شاہد کی تعدیل کے بعد، جدو شاہد عادل بھی ہوئے تو ان دا تزکیہ بھی ہو جاوے، ہون قاضی دا فیصلہ ٹوٹ نہیں سکتا جی، قاضی دا فیصلہ ٹوٹ نہیں سکتا جی۔ تو یہ جو علت مستنبت ہے نا کس سے؟ کتاب اللہ اور سنت سے، اس علت کی وجہ سے جو آگے حکم ثابت ہوا ہے یہ گواہی اس قسم کی ہے، یہ لہذا اس کے خلاف چیلنج نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ او پائیو جو علت کتوں مستنبت ہے؟ کتاب اللہ وچ بیان ہے، حدیث وچ بیان ہے، او طواف ہون جی میں طواف آ گئے، سنیں اس علت کی وجہ سے جو حکم ثابت کریں گے کس میں؟ فرع میں، اس حکم پر عمل کرنا واجب، اس پر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ یہ گویا کہ ایسے ہیں کہ گواہ عادل ہے اور اس کا تزکیہ بھی ہو چکا ہے، اب یہ فیصلہ رد نہیں ہو سکتا۔ سنیوں یہ پہلی علت دا حکم جی کیا کیا جی؟ اس پر ابا اللہ ہاذا جڑا سب پیچھے تفصیل بیان کر دیتی ہے، عمل نو اول پر او وصف جو معلوم بالکتاب و سنہ، یہ عمل جو ہے نا یہ بمنزل حکم کرنے کے بھئی علت گویا گواہ ہے، علت گواہ ہے، اساں دی گواہی اتے فیصلہ کیتا بھی ایتھے بھی علت پائی گئی تو حکم لاؤ، یہ ایسا کی کیتا؟ فیصلہ کیتا، اس علت دی ایک گواہ ہے، ایک گواہ ایک ہو جائے کہ جس اتے قرآن و سنت موجود نے، لہذا گویا ان دی تعدیل بھی ہوگی تو تزکیہ بھی ہو گیا ہے، ان دی تعدیل بھی ہوگی تزکیہ بھی ہوگی، اے فیصلہ ٹوٹ نہیں سکتا، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے، سمجھیو؟ اگے چل والنوع الثاني بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية، بس دوسری علت جو مستنبت تھی کتوں؟ اجماع، جس پر اجماع ہو چکا ہے، تو نوع ثانی جو ہے یہ بمنزل گواہی کے ہے عدالت کے ظہور کے وقت تزکیہ سے پہلے، محلے میں جو بندیاں کو نہیں پوچھایا لیکن کہ ان کے خلاف گل کوئی نہیں، بندہ بالکل صاف ستھرا ٹھیک ٹھاک ہے جی، سنیں یہ فیصلہ اس طرح ہوگا، یہ فیصلہ تزکیہ نہیں ہوا لیکن عدالت ظاہر ہے، لہٰذا اس کا بھی فیصلہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ اس پہلے گواہ سے، یہ گواہ نچلے درجے کا ہے کیونکہ اس میں تزکیہ نہیں ہے، تو یہ ہے وہ علت جو اجماع کے ساتھ ثابت ہے، اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے لیکن وہ اس گواہ کے درجے میں ہے۔ آگے جی، والنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور، تیسری قسم جو قیاس جو حکم ثابت کیا کس کے ساتھ؟ علت نکالی مجتہد نے، اب مجتہد نے جو علت نکالی ہے یہ علت ہم گواہ بنا رہے ہیں مزید حکم کے لیے، لیکن یہ گواہ مستور الحال ہے،
یہ گواہ، مستور الحال ہے، یہ گواہ، مستور الحال ہے۔ تو مستور الحال گواہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کے بعد جب ظاہر ہو جائے کس کی داڑھی میں تنکا تھا، داڑھی تو تھی لیکن داڑھی میں تنکا تھا، یہ مطلب ہونے جو پڑے کہ وہ جڑا کہے گا نہیں داڑھی جی تنکا ہے اس کے نزدیک یہ قیاس باطل ہوتا ہے۔ وہ سمجھ آئی جی، کیونکہ یہ گواہ گویا گیا کیا ہے، مستور الحال ہے، تو لہٰذا اب کوئی بندہ اس کا عیب نکال دے گا تو یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ اس کے حق میں جی، اس کے حق میں۔ تین گواہ نے، ایک گواہ جن دی تعدیل بھی ہوئی ہے تے تزکیہ بھی ہے، یہ او علت ہے جڑی کتاب و سنت نال ثابت ہے، لہذا فیصلہ ٹل۔ اور دوسرا وہ گواہ جو جس کی تعدیل تو ہوئی ہے تزکیہ نہیں ہوا، یہ وہ علت ہے جو اجماع سے ثابت ہے۔ اور تیسری صورت کہ بھی مجتہد نے علت نکالی، حکم ثابت کر دیا، یہ علت گویا کہ گواہ مستور الحال ہے، یہ گواہ مستور الحال ہے۔ تو مستور الحال کا یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں عیب ظاہر ہو جائے تو فیصلہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے نزدیک جو اس کو نہیں مان رہا، اس کا عیب نکال رہا ہے۔ آشیا تھوڑا جا پڑھ لو اور بالفرق کے بولے کون سے بھی اہم گل سی یار، چنگا بندہ ہے۔ اور دھیان کرو بھائی فرق کتنے ہونے تو گاہ مل جانی ہے، وہ اگلے تین وکھری نہیں، پچھلا ایک مسئلہ بھی فرق مناسب بھئی، یعنی فرق کرنے کے ساتھ کس کے درمیان؟ وصف مناسب میں، اس لیے کہ اس کے نزدیک پایا گیا قوم بھئی، اس لیے کہ اس کے نزدیک فرق کا وجود پایا گیا، یوجدو جی مناسب فی المقیس ہے، سوائے وصف کے وہ کہ تم نے اس کو علت بیان کیا ہے۔ مثال اس کی جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے، نابالغ بچی بچے دے مال وچ ساڈے نزدیک زکوٰۃ فرض کوئی نہیں، ساڈے نزدیک شفافے دے نزدیک زکوٰۃ فرض ہے، شفافے دے نزدیک علت اپنی اپنی کہ واجب ہے زکوٰۃ کس میں؟ اور مال سبی میں بول جا چادر پھر ٹھیک کریں، قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ او آندے نے علت کی زکوٰۃ دی، علت زکوٰۃ دی ہے فقیر کی حاجت کا دفع، فقیر کی حاجت کا دفع تے فقیر کی حاجت کا دفع، امیر زکوٰۃ دے وے تے تاں وی ہوندا ہے، تے جے بچے دے مال وچوں زکوٰۃ دئیے تے تاں وی یہ کام ہوندا ہے، دونوں مالاں نال فقیر کی حاجت کا دفع ہے کہ کوئی نہیں، لہذا یہ علت دونوں جگہ ہے۔ سنیو اسی اگوں سائل ہاں، جائز ہے سائل کے لیے کہ باطل کرے اس علت کو فرق مناسب کے ساتھ، وہ یہ کسی کہنے ہو سونیو وجوب زکوٰۃ فی صورت موضع الاجماع، جی زکوٰۃ واجب ہے اجماع کی صورت میں تطہیر آثام و ذنوب کے لیے، زکوٰۃ اصل واجب ہوئی ہے بھی پاکی، بندہ گناہ کو پاک ہو جائے، خذ من اموالہم صدقۃ تو طاہرہم، ہاں سونو انہاں کو زکوٰۃ لو، صدقات وصول کرو تے تاکہ ایک ہی کرن، انہاں دا تزکیہ کرو تے انہاں نو پاک کرو۔ تو زکوٰۃ دی مقصد جڑا ہے وہ گناہ کو پاکی تے طہارت ہے تے تزکیہ نفس ہے، تے بچے تے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں کہ کیتے سے تیرا طرح نابالغ ہے۔ سنیں بھئی ہم کہتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کی علت جو ہے وہ جناب تطہیر آثام و ذنوب ہے، اور یہ معنی تو مفقود ہے کس میں؟ فرع میں۔ فرع کیڑی؟ بچہ اون دے وچ ہے ہی کوئی نہیں، لہذا جدو علت نہیں حکم کی میں متعدی ہوئے گا دی فرع کی صورت میں، پس نہیں واجب۔ وہ سمجھائی گل دی بے علت وکھری وکھری ہوگی۔ اوکے دیکھ کان العمل کی یعنی علامات کرنا اقسام ثلاثہ ہیں کہ کوئی نہیں، اور فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ وصف جو معلوم ہے کس کے ساتھ، یہ بمنزل شاہد عدل کے تزکیے کے ہے، کس کی طرف سے؟ مزکی و تزکیہ کرنے والا محلے دے بندے، مزکی کی طرف سے، اس لیے کہ نص کی دلالت علی کونہ علتاً، کیونکہ قرآن و سنت نے وچ موجود ہے نا
اس کی علت ہونے پر بمنزل شاہد کے تزکیہ کیا کس کی طرف سے؟ مزکی کی طرف سے. اور وصف معلوم بالاجماع جو ہوتی ہے یہ بمنزل اس شاہد کے ہے کہ ظاہر عدالت اس کی تزکیے سے پہلے، اس لیے کہ اجماع نہیں دلالت کرتا صریحاً اور نہ اشاراتاً اس پر کہ یہ وصف علت ہے. تیسری ہو بمنزل شہادت المستور، بمنزل بھئی نہیں ظاہر ہوئی عدالت اس کی اور فسق اس کا، جیسا کہ نہیں ظاہر ہوا ہونا وصف کا کی علت. کس دلیل کے ساتھ؟ بس اگر تو سوال کرے کہ عمل بالقسم ثالث بھی تو واجب ہے، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ ماتن نے کیڑی گل کہ غلبہ ظن کیا کرتا ہے اور ہونا اس کا بمنزل مستور تقاضا کرتا ہے یہ کہ عمل اس کے ساتھ واجب نہ ہو لیکن ہو جائز ہو، اس لیے کہ قضاء بے شہادت المستور جائز ہوتی ہے جب تک بد مقابل اس پر تان نہ کرے ظاہر عدالت کے ساتھ. یہ قانون ہے. اگر گواہ ہونا مستور الحال تو جس کے خلاف گواہی ہے اگر وہ چپ کر جائے تو یہ گواہی ٹھیک ہے. اگر وہ کہے جی کہ پہلے اس کا تزکیہ کرائے پھر میں گواہی مانوں گا تو پھر یہ گواہ ٹھیک نہیں ہوتا جی. تو یہاں تو فیصلہ کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. اور حالانکہ تم نے تو یہ کہا یہ جو تیسری صورت علت ہے اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے جی. تو یہاں تو جواز ہے جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اور ایک علت مستنبت ہوئی کس کے ساتھ؟ تو قیاس کے پیچھے پڑے نہیں ہے. اس قیاس پر بھی عمل کرنا کیا ہے؟ جتھے علت پائے گی اتنے حکم ہے انہوں مننا اس پہ عمل کرنا واجب ہے. تو سوال اس کو تشبیہ دیا مستور الحال کے ساتھ. مستور الحال گواہ ہو نا تو جس کے خلاف مولوی جی گواہی ہو رہی ہے وہ چپ کر جائے، صرف زہری چیز دے کر بھی داڑھی ہے شکل و صورت مسلمان والی ہے تو فیصلہ جائز ہے. اگر وہ اعتراض کرے جناب پہلے اس کا تزکیہ کرائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. تو یہ تو جواز ہے، حالانکہ یہاں کا یہ واجب ہے. کیا ہے سنیں اے ان دا جواب. ہم کہتے ہیں معاذ واجب ہے عمل کس کے ساتھ؟ وصف مناسب کے ساتھ. جب مل جائے اس کے ساتھ حکم کس میں؟ اجماع کی جگہ پیچھے پڑھ چکو موضع اجماع میں جی. اور وہ قبیلے نو ثانی سے بن جائے گا. اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ پس اس پر پھر نئی فرق نو ثانی اور نہن سوال ہی ہو پچھلا رہ گیا نو ثانی اور ثالث میں تحقیق میں، کیونکہ پھر اس میں تو اجماع ہو گیا تو پھر تو کو جاؤ گے، پھر تو فرق رہے ہی کوئی نہیں کیونکہ دونوں جگہ اجماع ہو چکا ہے جی. ہم کہتے ہیں سنیں ہی بھئی اے دوسرا سوال ہی کہ بھئی یہ کی ہو گیا یہ فرق نوثانی اور ثالث کے درمیان جی نا یہ فرق ختم ہو گیا کیونکہ یہ ثالث بھی تو اس میں تو وہ جب وہ اجماع ملے گا تو پھر یہ مسئلہ بنے گا. تو پھر تحقیق جواب دیا گیا کہ مراد یہاں اجماع سے جی بالاجماع اول کیڑا اجماع الامت ہے اور ثانی سے مراد کیڑا ہے خصم مع المعلل ہے. وہ جڑی پیچھے آکھے نا بھی علت اجماع کے ساتھ ہے وہ سب کا اجماع مراد ہے. یہاں جو یہ کہا نا ہم نے کہ وہ موضع بھی ایک جگہ میں اجماع سے علت مانی گئی ہے وہ ہمارے اور شافیوں کے درمیان ہے، اور وہ علت جو اجماع سے ثابت ہے وہ ہے جس پر امت کا اجماع ہے، وہ اور علت ہے، یہ اور اجماع ہے. اور دو نے پیچھے ایک پوری امت کا اجماع. اور یہ تھا کہ ہم نے جو علت مانی ہے ایک جگہ شفافے نے بھی مانی ہے، یہ مطلب جب یہاں مانی ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ اے مطلب جی فرق نہ بجیے. اور یہاں مراد سنیں اور یہ قبیلے نو ثانی سے ہے، لہذا پھر وہ دوسری تو تیسری کٹھے نہیں ہوئے. اور جائز ہے قائل کے لیے کہ کہے اچھا جی اور جواب دیا من قبل نوثانی والے قائل، اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ پس اس پر نئی فرق کس میں ثالث میں. تو پھر تحقیق ہے تو جواب ہے کہ مراد اجماع سے امت کا اجماع ہے، ثانی سے مراد کیڑا اجماع ہے معلل ہے وہ اجماع ہے. اور جواب دیا گیا بائیں طور کے فرق ثابت ہے نو ثانی اور ثالث میں باعتبار اصل کے، اگرچہ نہیں ثابت بنسبت فی المعاینہ کے. وہ کیا ہے؟ حکم کا اقتران وصف کے ساتھ کس میں موضع اجماع میں،
یا نس کی جگہ میں، تو یہ قدر کافی ہے فرق میں۔ تو اتنے دو نے وکھرے جی اجماع جی، ایک بھئی شافیاں حنفیاں دا اجماع، ایک ساری امت دا اجماع۔ وہ جڑی علت تیسری قسم ہے، دوسری قسم وہ اجماع جو سب کا ہے۔ یہ جو تیسری صورت ہے کہ قیاس کے ساتھ علت ثابت ہے اور موضع اجماع میں علت بن چکی ہے، اس اجماع سے مراد خصمین کا اجماع جی۔ بن نوئل کہ وہ تعلیل منصوص کس کے ساتھ، بمنزل فیصلہ کرنا کس کے ساتھ، شہود کی گواہی کے ساتھ، ان کی تعدیل کے بعد پھر ان کے یہ شہادت المزکین کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ نئے متصور اس میں کیا نقض بالکل، اور یہ قضا کامل ہے موثق وثیق پکی، نئی اعتماد رکھتی کس کا، بطلان کا جی۔ فصل الاسئلة المتوجهة على القياس ثمانية الاسئلة اگو مرنا الممانعة والقول بموجب العلة والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق والنقد والمعارضة۔ بس نات گننا سا پہ سکھ دے۔ اچھا جی، قیاس کی تعریف آ گئی ہے، اور قیاس جو ہوتا ہے اس کے اندر علتیں پہلے فصل تھی کہ قیاس حجت شرعی ہے، قیاس شرعی ہے۔ اس کے بعد وہ فصل آئی تھی کہ قیاس شرعی کی حکم کا ترتب غیر منصوص علیہ میں علت کی بنا پر، جو علت ہے کس کی، اس حکم کی منصوص علیہ میں۔ بھی قیاس شرعی یہ ہوتا ہے، اور تین قیاس اور بھی ایسے، قیاس شبی تے قیاس عقلی تے لغوی، یعنی قیاس شرعی یہ ہے کہ منصوص علیہ کے حکم کی علت نکالنی، وہ علت جس جگہ پائی گئی وہ حکم وہاں متعدی کرنا، یہ قیاس شرعی ہے۔ پھر یہ جو یہ علت پہچانی جاتی ہے کہ منصوص علیہ کے حکم کی علت یہ ہے، یا وہ پہچانی جاتی ہے کس کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، ایک ہو گیا، اور اجماع کے ساتھ، اور اجتہاد اور استنباط کے ساتھ۔ آگے جو سمجھے یہ ساری باس او سی۔ اب شروع ہیں یہ جو تیسری قسم ہے نا قیاس کی، جو علت مستنبط ہے کس کے ساتھ، مجتہد کی رائے اور قیاس کے ساتھ، یہ جو علت مستنبط ہے، اس پر دوسرے مجتہد کی طرف سے جو سوال ہوتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں، جو دوسرے مجتہد کی طرف سے سوال، پہلی دو قسموں پر نہیں، جو علت مستنبط ہے کتاب اللہ سنت سے یا اجماع سے، پوری امت کے اجماع سے، وہ نہیں۔ یہ جو تیسری صورت ہے کون، کہ علت مستنبط ہے مجتہد کے رائے کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ، مجتہد نے کہا کہ اس حکم کی علت یہ ہے، یہ جو اس نے علت نکالی ہے، اس پر جو مد مقابل کی طرف سے سوال ہو سکتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں، جو مد مقابل کی طرف سے سوال ہو، حنفیاں علت کڈی، شافیاں کیا نہیں، شافی کنے سوال کر سکتے ہیں، شافیاں علت کڈی، حنفیاں کیسی نہیں مندے، کنے کو سوال کر سکتے ہیں۔ سنیو تو اسئلہ جو کہ متوجہ ہوتے ہیں قیاس پر، وہ کل 8 ہیں، کل 8 ہے، کتنے، 8 ہیں۔ سنیں ہی، ایک سوال کا نام ہے ممانعت، کیا نام ہے، ممانعت۔ دوسرے سوال کا نام ہے قول بے موجب العلت، تیسرے سوال کا نام ہے قلب، چوتھے کا نام ہے عکس، پانچویں کا نام ہے فساد الوضع، چھٹے کا نام ہے فرق، ساتویں کا نام ہے نقض، آٹھویں کا نام ہے معارضہ۔ ہاں جی، وہ حکم کے جس کی وہ حکم ہے رائے کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ، اس پر مد مقابل کی طرف سے جو سوال ہوتے ہیں وہ 8 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم ہے، قسم نے وہ انہوں نے نا سوالوں دے، تو لفظ پڑھ، ممانعت، اور قول بموجب العلت، اور قلب، اور سا لے کے، اور عکس، اور فساد الوضع، اور فرق، اور نقد، اور معارضہ۔ معارضہ۔ فصل
اسئلہ سوال دی جمع کی بنے کنوں گسے ہونا بگو ہے کتوں تو ٹرو چا پلاوے اور اس پر ہے عمل نو اول کے ساتھ با منزلے حکم کرنے گواہی کے ساتھ لیکن کدوں شاہد کے تزکیہ کے بعد اور شاہد کی تعدیل کے بعد اور ہے حکم کرنا او پچھوں والا حاضر کان العمل ہو ہے عمل نو ثانی کے ساتھ با منزلے شہادت کے عدالت کے ظہور کے وقت تزکیہ سے پہلے اور نو ثالث اور یعنی عمل بن نو ثالث با منزل مستور کی شہادت کے تو عبارت پڑھ کے اگر مطلب بھی بن تو ترجمہ کو نہیں پچھو کیتا ٹور فرق کرو جو کوئی کرنا چاہیے عمل نو اول کے ساتھ بمنزل حکم کرنے شہادت کے ساتھ شاہد کے تزکیہ کے بعد اور شاہد کے تعدیل کے بعد اور ہے عمل نو ثانی بمنزل شہادت نو ثانی کے ساتھ بمنزل شہادت کے عدالت کے ظاہر کے وقت تزکیہ سے اور نو ثالث بمنزل عمل بن نو ثالث اور ہے عمل نو ثالث کا بمنزل کے ساتھ وَعَلَى هَذَا كَانَ الْعَمْلُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا كَانَ الْعَمْلُ بِالنَّوْعِ الثَّانِي وَعَلَى هَذَا كَانَ الْعَمْلُ بمنزل مستور کی شہادت کے اور اس پر ہے عمل نو اول کے ساتھ بمنزل حکم کرنے شہادت کے ساتھ شاہد کی تزکیہ کے بعد اور شاہد کی تعدیل کے بعد اور ہے عمل نو ثانی کے ساتھ بمنزل شہادت کے عدالت کے ظاہر ہونے کے وقت تزکیہ سے پہلے اور ہے عمل نو ثالث کے ساتھ بمنزل مستور کی شہادت کے فصل سوال ایسے سوال جو متوجہ ہوتے ہیں قیاس پر 8 ہیں ممانت اور قول بموجب العلت اور قلب اور عکس اور فساد وضع اور فرق اور نقض اور معارضہ جی سوال ایسے سوال جو متوجہ ہوتے ہیں قیاس پر 8 ہیں ممانعت اور قول بموجب العلت اور قلب اور عکس اور فساد وضع اور فرق اور نقض اور معارضہ الممانعت نظر آ رہے ہیں یہ علم مناظرے کی بنیاد ہے یہ ساریاں جڑیاں لفظ ہیں نا اے زندگی رہی تے انشاءاللہ العزیز جدو پڑھو گے نا مناظرہ رشیدیہ یہ ساریاں اندیاں اصطلاحاں نے جی یہ ساریاں کیونکہ شوافے نے علت کڈی تنفیاں انہوں نے سوال کیتے تو مناظرہ یہی ہوندا ہے بیسی گل نہ مننے تو دلیل دیو تے شافیاں علت کڈی ایسا اعتراض کیتا تھی یا مناظرہ ہے نا تو جو ہے نا یہ مناظرے کی اساس اور بنیاد ہے اصل اس کا یہ ہے کہ اس لیے کہ مناظرہ وضع کیا گیا خصومات کی مثال پر دعووں میں جو واقع ہوتے ہیں حقوق العباد میں کس میں حقوق العباد میں اس میں جی پس معلل جن پہلے دلیل دینی دعویٰ کرتا ہے لزوم حکم کا وہ حکم کہ دام ہمیشہ ہے اس کے اس بات کے قصد کا کس پر ادمہ بھئی رام چلایا اس نے دام نہیں رام کہ اس نے اس کے چلایا سائل پر اور سائل دعویٰ کرتا اس کے خلاف تو پس طریقہ سائل کا انکار ہوتا ہے جیسا کہ مدعا علیہ کا طریقہ حقوق میں دفع ہوتا ہے اپنی ذات سے اور انکار ہوتا ہے پس نئے مناسب اس کے لیے کہ تجاوز کرے ممانت کے غیر کی طرف مگر ضرورت کے وقت ہن اگلی جڑی ساری گل نے بھی اے نہ ہو سکے تو اگلا کرے اے نہ ہو سکے تو اگلا کرے یہ ساری تفصیل کلے کلے دی تعریفاں آ رہی ہیں اور علم مناظرہ دی ساری بحث ہے جی اچھا جی فرق کی جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ ذکر کیا گیا فرق اور نئی مشروع فی مثال ہی بھئی نہیں شروع ہوئے اس کی مثال میں جیسا کہ شروع ہوئے باقی اس ویلا کی مثالوں میں بھی باقیاں دی مثالاں دیتیاں نے انہاں دی مثال رہ گئی ہے
تو بعض نے کہا کہ جب ذکر کی کہ نا مثل فرق کے فصل صحابہ کے جو فرق دی مثال آئی ہے نا اس فصل پر، تو نہیں ذکر کیا یہاں اختصار کے لیے۔ علاوہ یہ جائز ہے کہ یہ کاتب سے صاف ہوگی، اور متن کے نسخے میں وہ مثال تو دی تھی بزرگوں نے کس پر، فرق پر، جو آگے سارے 8 آ رہے ہیں تو وہ اس سے رہ گئی، کوئی عرض نہیں جی۔ کتاب ہے جو کول تو کھولے جا صلی اللہ نبینا الکریم۔ او آشا نمبر 2 نظر آ رہے ہیں، المناظرہ، اور تے رنگ دا مناظرہ یا ماخوذ ہے نظیر سے بمعنی کہ انا ماخذہ شیء واحد، کہ دونوں کا ماخذ ایک ہے، یا مشتق ہے نظر سے بمعنی ابصار، یا بمعنی التفات النفس الی المعقولات اور غور و فکر کرنا، یا بمعنی انتظار، یا بمعنی مقابلہ۔ مناظرے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اصطلاح میں ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، ایک ہے مقابرہ۔ نظر آ رہے ہیں تینے کہڑے کہڑے؟ وہ مڈو اور رتے رنگ والے تو شروع کر۔ مناظرہ، مجادلہ، مقابلہ، کہڑے نے تین؟ دھیان کر۔ مناظرہ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ اے مولوی عبداللہ تے مولوی ابراہیم انہاں چ ہو گیا جھگڑا۔ اس آکھیا اے ٹیل بنی ہے گجرا والے، عبداللہ آکھیا، اس آکھیا نہیں ہے بنی ہے پشاور، جھگڑا ہو گیا۔ انہاں آپس وچ دلائل دے کے ثابت کرنا ہے، اے گل ہے۔ متوجہ ہوں، دھیان سے رکھا جی، اے 2 بندے، متوجہ ہونا متخاصمین کا، وہ متخاصمین کہ دونوں کے مطلب و احدہما غیر و مطلب الاخر، ایک دا دعویٰ ہو رہے تے دوجے دا، ایک دا دعویٰ ہے کہ ٹہل گجرالے بنی ہے، ایک دا دعویٰ ہے کہ ٹہل شے کوئی ہے، ایک پیاندہ ہے زید اس وقت بازار چ کھلوتا ہے، ایک پیاندہ ہے اس وقت بازار چ نہیں کھلوتا۔ او تناقض ہو سنیں تو یہ ہوا وہ مطابقت الحکم للواقع بنسبت، مراد نسبت سے نسبت خبریہ شیئین کے درمیان وہ کہ ان میں سے ایک ان 2 کا محکوم ہے اور دوسرا محکوم ہے، اے آپس وچ رولا پانا ہے اظہار ثواب کے لیے۔ اظہار ثواب ایتھے نہیں لکھیا، اوتھے لکھیا ہے سواد ہی، پھر میں نے دیکھی جا رہے ثواب فعل ثواب نہیں، بے حق لبے، حق لبنے واسطے آپس وچ بحث کرنی، ان دا نام مناظرہ ہے۔ کی لبنے واسطے؟ حق لبنے واسطے بحث کرنی۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے ایک شے میں 2 کا جھگڑا ہے، دونوں نیک نیتی کے ساتھ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، ثواب تک پہنچنا چاہتے ہیں، تے جندے بھی دلائل غالب آ گیا دوسرا منے گا تے پرا ان دا کی نام ہے مناظرہ۔ اے مناظرہ ہوتا ہے۔ دوسرا جی مجادلہ، مجادلہ ہے المنازع، اے ڈنڈ مچانی، جھگڑا کرنا اظہار ثواب کے لیے نہیں بلکہ مد مقابل نو چپ کرانے واسطے۔ اے سارے کی ہوندے نے؟ تنا کی رکھیا نے چٹا جھوٹ مارے نے، مڈو ایک کام ہے مجادلہ تے نہ کی اے ہوندا ہے کہ بھئی مد مقابل نو چپ کرانا ہے، اظہار ثواب کے لیے نہیں بل لے خس میں انہیں چپ کرانا۔ پس اگر ہو مجادل، مجادل جو ہے اس نے مجیب، اگر وہ مجیب ہو، بھئی پہلے نے گل کی تھی تو جواب دینا ہے، تو ہوگی کوشش اس کی کہ او جڑا ہے نا اگلا مولی جڑا او ابراہیم انج دی گل نہ کرے جن نال میرے تے الزام آوے میں انہوں کو جواب نہ بن سکے، اور سالم رہے گا وہ غیر کے الزام سے اس کو، اور اگر جو مجادل ہے وہ سائل ہے سوال کرنے لگا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوگی کہ دوجے دا نک جسا کر دیاں، انج دی دلیل چلاواں کہ اگلا انہوں تروڑ نہ سکے، یہ گل ہندی کہ نہیں؟ او بلا وے۔ اور کبھی ہوتا ہے سائل اور مجیب دونوں مجادل ہیں، اس لیے کہا کہ ہی المنازع، اے جھگڑا ہے، کی سمجھ آ گئی جی؟ ایک ہوندا مقابرہ، کی ہوندا ہے؟ مقابرہ،
मुकाबरा है यल मुनाजा तो ये भी मुनाजत है लेकिन लाल इजहार सवाब इस विच ते मुकाबरा ते मुजादला बराबर ने अगों फ़र्क है इल्ला अन्नहा लाल इल्ज़ाम अल खस्म ऐज़न मगर ये कि खस्म के इल्ज़ाम के लिए भी नहीं होता जैसा कि इजहार सवाब के लिए नहीं है। इसी तरह खस्म को चुप कराने के लिए भी नहीं, सिर्फ डंड मचानी सिर्फ डंड मचानी झट को भी बल्ले बल्ले बजना बड़ी गल करता है जी। सुनी जे गल ए जे तीन अगे फिर अल मुनाजरा नजर आई। मुनाजरे के शरायत 9 हैं। मुनाजरे के सिर्फ फेरा दुआन लगा रशीदिया दे आखिर ते सारे आउणगे इंशाअल्लाह जी। एक ये है कि वाजिब ये मुनाजरे दी गल हो रही, मुनाजरे दी लड़ने वास्ते कोई शर्त नहीं, लड़ने वास्ते बाबा शुरू कर दो। मुनाजरा इज़हार हक के लिए होता है। किसके लिए? कभी सुना जी इंदा? हाँ, एक उनका ये है कि वाजिब है मुनाजिर पर यह कि बच्चे इजाज़ और इख्तिसार फिल कलाम से मुनाजरे के वक़्त मुख्तसर जुमले ना बोले, गल खोल के करे ताकि ना हो मुखिल बिल फ़हम, ताकि मुखिल बिल फ़हम। दूसरी शर्त यह है कि मुनाजिर बचे तत्वील फिल कलाम से, खाम खा गल लंबी की जा रहे है ताकि ना पहुँचाए किधर मलाल की तरफ, हज़रत गल ख़त्म ही करो मैं भी तेरे कोई गल करा जी। और तीसरी शर्त यह है कि बच्चे अल्फाज गरीबा के इस्तेमाल से बहस में उच्चे उच्चे लफ्ज़ ਜਿਹੜੇ कभी इस्तेमाल नहीं हुए तो वो शाज़ो नाज़र लोगों चो कढ़ के लियाते अपने इलम चमकाने वास्ते, ये काम भी ना करे क्योंकि इज़हार सवाब दियां नीतां नहीं हैगियां। और चौथा उनका ये कि बच्चे लफ्ज़ के इस्तेमाल से जो एतमाद रखता है किसका, ना सवाल हो जा लियावे ते ना ताकि गल बिल्कुल खुल के सामने आवे। पंजवीं शर्त वे कि बच्चे पहुँचने से खस्म की कलाम में कबल अल-फ़हम बेतमाम ही जी पहले दूजे दी गल पूरी सुन लवे फिर गल शुरू करे। असल मुनाजरा है भी पहले जेड़ा दलील दे रहा है अपने दावे ते उनकी पूरी गल तसल्ली नाल सुनो ते फिर अगा तुसी गल टोरो। और ये कि सब्र करे इला इआदत ही मर्रतैन, उसके 2 मरतबा तकरार तक की करे, सब्र करे। बस कोई हर्ज नहीं मुतालबे के साथ उससे, क्योंकि दखल उसकी कलाम में उसको पूरा समझने से पहले अक़बा में मुतालबत इआदत ही है जी। उसके इआदे के मुतालबे से भी ये ज़्यादा कभी है कि विच गल शुरू कर दो तो सानू तो उल्टी आती तेरी गल वड्डी मैं गल टोकन लगन राज ना आ जाए गल करनी, ये सारा बीमारी लगी है। यानी सुन नहीं सकते असी, शैतान अंदरों ऐसा नट कसदा है कि बारी वो बटन नहीं दबाना होंदा कि अंग्रेज़ी कहते पुश करना, वो शैतान अंदरों बटन पुश करता है फटो फट जो मूँह खुल जाता है जी। तेरी गल वड्डी नाराज़ ना होया जी। उन्हें शुरू किया को तुम नाराज़ है मैं करी गल पिछे कर छड़ दे। पर ये साढ़ा अजकल का जो ना जी असी अलमी है कि सुनने दे असी आदी नहीं है, सिर्फ जो किसी को सुनना नहीं तो आलम किमें बनना है। अच्छा जी, छठी शर्त ये है कि बच्चे उससे कि ला मदखल लहू फिल मकसूद है, वो जी गल की बहस हो रही है ना उनके को बाहर ना निकले, उनके को बाहर ना निकले। और ना हासिल हो ख़तर एक मजलिस में भी, अगर मकसूद तो बाहर निकल गया ना तो गाली सारी उलझ जानी। छठी 7वीं शर्त ये है कि बच्चे हंसने से, आवाज़ बुलंद करने से और बेवकूफ़ी से ना उथे हंसे ते ना है दबके मारने वास्ते, इसलिए कि ये सारे सिफात ये जुहाल के खसाइस से हैं, जुहाल के वज़ाइफ से हैं, इसलिए कि वो छुपाते हैं इनके सबब से अपनी जहालतों को। सुना जी। 8वीं शर्त ये है कि बच्चे मुनाजरे से में उनसे कि हो महीब मोहतरम, उनके नज़दीक जिंदा इससे रो पै सकता है और इनके नज़दीक बड़ा मोहतरम है, उनके नाल मुनाजरा ना करे, उनके नाल
کیونکہ خصم کی حیبت خصم کا احترام بسا اوقات پھسلا دے گا دقت نظر المناظرات و حدت ذہن ہی کیونکہ اتنے عقیدت آ جانی ہے روب آ جانا ہے اس واسطے چس نہیں رہنی جی گل نہیں بننی جی مناظرے وچ کسی اندر نال مناظرہ مت کرے جن کو ڈردا ہوئے تو دی حیبت تاری ہوندی ہوئے جی اور نامی شرط یہ کہ نہ شمار کرے اپنے مد مقابل کو حقیر مد مقابل کو حقیر نہ سمجھے حقیر دا مطلب بھی نہیں سمجھا رہی کیڑا رہ گیا جی کتنے رہ گئے ذرا رفتہ عجیب بات ہے یار اور نامی شرط یہ ہے کہ مد مقابل کو حقیر نہ سمجھے میں کون میری گل کر دی تھی اس گل تو ڈکتے پہ سمجھے اچھا جی وجہ ہے کہ حقیر سمجھے گا نا تو اتنے بابے ساتھی نے فرمایا سے دشمن چھوٹا نہیں سمجھی تھی اس لیے کہ صادر ہوگی اس سے جڑا دوجے حقیر سمجھی بیٹھا ہے بس باب اس کے کلام کمزور ہوں حضرت علی کو ٹلی جی گل کر جان گے دوجے نے چھوٹا سمجھ کے تو اور اس سبب سے غالب آ جائے گا اس پر خصم ضعیف جو ہے وہ کہنے گے حضور اتنے بڑے تو یہ بات کیسی کی آپ نے اذا عرفت ھذا ایتھے پہنچنا ہے میں تو آگا ڈھل چلے اذا عرفت ھذا فنقول ہم کہتے ہیں ضروری ہے معلل کے لیے تین امور اور جنیلت کرنی ہے اور دلیل دینی ہے کی کرنی ہے یعنی مناظرہ کرنا ہے ایک یہ ہے کہ مقدم کرنا اشارہ مبحث کی طرف اور وہ یہ ہے کہ متصور و مبحث ایسی وجہ پر کہ ممکن ہو دلیل کی تطبیق اس پر پہلے پتہ تھا ہوئے نا بے مناظرہ کرنا کیڑی شاید ہے بے مناظرہ کرنا کیڑی شاید ہے اور دوسرا تلفظ بے تقدیم الاشارہ جو دلالت کرے کس پر نہ کہ تلفظ بے ذالک المقصود تاکہ ہو جائے متصور اس کے لیے جو مناظرہ کر رہا ہے اس میں تیسرا ہے کہ تجرید المبحث یعنی اس کو معین کرنا اس کو خاص کرنا تاکہ کلام جانبین سے مات متوجہ اس کی طرف جس میں پس اگر نہ ہو اس طرح معین نہ مشخص تو پھر پتہ نہیں چلے گا بھی گل کے بھی جاندی ہے جی سنی ہوں گل یہ رشیدیہ دیا ساریاں گلاں نے تو صرف ایتھے میں پھیرا دیتا ہے بھی چلو کوئی تھوڑا جا ایسے نہ چاہ جائے اگوں ساریاں جڑوں کلی کلی شرط ہونی جی سنیں